بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین و سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ کریم سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ سدا آپ کو عافیت سے رکھے۔ دوستو، بہت سے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے بارے میں اکثر پریشان رہتے ہیں۔ لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچیوں کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے لیے رشتہ نہیں آ رہا، اور اگر رشتہ آتا ہے تو معیار کے مطابق نہیں ہوتا۔ اسی طرح لڑکوں کے والدین بھی پریشان ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر کافی ہو گئی ہے لیکن کوئی صحیح رشتہ نہیں مل رہا۔ یہ والدین کے لیے بہت زیادہ پریشانی والی بات ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے وظائف کیے کہ شاید اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ان وظائف سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا اور وظائف کی ایک خاص حیثیت ہے۔ جب دعا کے ذریعے مانگا جائے یا کسی وظیفے کے ذریعے مانگا جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے اور ہمارا وظیفہ کارآمد نہیں نکلا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ اللہ کبھی ایمان والوں کی دعا رد نہیں کرتا، بلکہ اس میں غلطی ہماری اپنی ہی ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں کہتے کہ ہماری دعا مانگنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، کوئی غلطی ہوئی ہوگی، دعا صحیح طرح نہیں مانگی ہوگی یا وظیفہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا، یہ کوئی نہیں کہتا، بس اللہ سے شکایت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، بزرگان دین کا یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے دعا مانگنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو جو لوگ وظیفے کرتے ہیں اور اگر ان کی دعا قبول نہ ہو تو ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ ہم وظیفے میں اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے کلام کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتے ہیں۔ ایک صحابہ کرام مزدوری کرنے گئے، گھر میں فاقہ تھا، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اور بیوی اس انتظار میں تھی کہ کچھ لائیں گے تو ہم رات کو پکائیں گے اور مل کر کھائیں گے۔ شام کو جب واپس آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ کام تو کیا تھا مگر مالک نے کہا کل مزدوری ملے گی۔ وہ پریشان ہو گئے کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں، اور میں بھی مسجد میں جا کر دعا مانگتا ہوں۔ اب وہ صحابی مسجد گئے، نفل ادا کیے، دعا مانگی، گھر آ کر پوچھا کچھ آیا کھانے کے لیے؟ بیوی کہنے لگی کچھ نہیں آیا۔ فوراً کہنے لگے چلو دوبارہ نفل ادا کرتے ہیں، ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ صحابہ کا یہ عمل تھا۔ دوبارہ دونوں نے نفل ادا کیے۔ شوہر مسجد گیا اور جا کر دوبارہ نفل ادا کیے۔ پھر گھر آ کر بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ آ گیا ہے؟ بیوی نے کہا نہیں۔ پھر کہا ہم سے مانگنے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ پھر دوبارہ مسجد گئے اور بیوی گھر میں نفل پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ شوہر نے آ کر پوچھا کہ کیا کچھ آیا کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا آیا تو کچھ نہیں، لیکن اندر ہماری جو چکی تھی اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھا چکی چل رہی ہے اور آٹا نکل رہا ہے۔ آٹا لیا، روٹی بنائی اور خوب مزے سے کھائی اور بچوں کو بھی کھلائی۔ ساری رات چکی چلتی رہی۔ صبح انہوں نے سوچا کہ یہ اتنا آٹا کہاں سے آ گیا۔ جب چکی کا ایک پارٹ اٹھا کر دیکھا تو گندم کا ایک دانہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور پارٹ رکھا تو چکی بند ہو گئی۔ تو جا کر انہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس سارا واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پارٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو وہ آٹا سارے مدینے والوں کے لیے کافی ہوتا۔ دوستو، یہ دعا کا اثر تھا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو دعا مانگ کر بڑا احسان جتاتے ہیں، بڑا تیر مارتے ہیں،
ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگو، جس طرح ایک بھکاری بھیک مانگنے والا مانگتا ہے، اللہ سے اس طرح دعا مانگو۔ رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لو، پھر دیکھنا آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، انہیں رشتوں کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بس آج کا یہ وظیفہ کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتوں کے معاملے جلدی حل ہو جائیں گے اور آپ کے بچوں کے بہتر سے بہترین رشتے ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر دن یا رات کسی بھی وقت آپ نے 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے میں وقفہ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ آپ ایک صبح پڑھیں، ایک دوپہر کو اور ایک شام کو، بلکہ یہ تینوں آپ نے ایک ہی بار پڑھنی ہے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ اس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، اگر یقین سے کیا جائے تو یہ ضرور قبول ہوگا۔ آپ کے بچوں کے اچھے رشتے ہو جائیں گے۔ یہ عمل تب تک کرنا ہے جب تک رشتہ نہ آئے، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس عمل پر یقین ہونا چاہیے کہ اب میرا کام ہو جائے گا تو آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ دیندار لوگوں میں رشتہ کریں، محبت کرنے والے لوگوں میں رشتہ کریں اور اچھے لوگوں میں رشتہ کریں۔ آپ اس عمل کو کریں، آپ کے رشتوں سے متعلق ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی وظائف سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ جو لوگ اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔